اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ اس وقت قرآن پاک کے پہلے پارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 صرف ایک ہی آیت پڑھ کر سنائی گئی ہے، جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے کہ نہیں تم بندگی کرو سوائے اللہ کے، اور حسن سلوک کرنا، بھلائی کا معاملہ کرنا والدین کے ساتھ اور قرابت داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اور محتاجوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ بھلی بات کرنا اور قائم کرتے رہنا نماز اور دیتے رہنا زکوٰۃ، پھر تم پھر گئے چند کو چھوڑ کر تم میں سے، اور تم تو ہو ہی اعراض کرنے والے یا پھر جانے والے۔ یہ آیت شریفہ سورۃ البقرہ کے 10ویں رکوع کی پہلی آیت ہے اور آیت کا نمبر ہے 83۔ ترجمے سے آپ نے انداز فرما لیا ہوگا کہ اصل تذکرہ جو ہے وہ تو بنی اسرائیل کا ہے۔ بنی اسرائیل کو رب تعالیٰ نے جو احکام عطا فرمائے تھے سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے تورات شریف میں، ان احکام کے کچھ بنیادی حصے، یا اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان احکام کا خلاصہ رب کائنات نے اس آیت شریفہ میں بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ جو آپ نے سماعت فرمایا کہ رب تعالیٰ نے جو ان سے عہد لیا تھا یعنی ان کا ایمان۔ آدمی جب ایمان لاتا ہے اللہ کی ذات پر تو وہ اس کا عہد ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے عہد کیا اللہ سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ گویا ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہماری زندگی میں بندگی کے سارے حقوق اللہ اور صرف اللہ کے لیے مخصوص کر دیے گئے، جیسے قرآن شریف کی اس آیت شریفہ میں جس کا تعلق سورہ انعام سے ہے، جس میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کا سب اس اللہ کے لیے جو رب العالمین سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا معنی یہ کہ میں نے اپنی زندگی کی قیادت کے لیے، اپنی زندگی کے گزارنے کے لیے میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو اللہ کے ارشاد کے مطابق لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ کے اعتبار سے اسوہ حسنہ سمجھ لیا ہے، اور میری پوری زندگی جو ہوگی وہ آپ کے تعلیمات اور آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری اور آپ کی پیروی میں گزری۔ یہ ایک اقرار ہے۔ یہاں فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، جب بنی اسرائیل ہم پر ایمان لائے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے عہد کیا، اور اس عہد میں رب تعالیٰ نے پھر انہیں حکم دیا لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو۔ دوسرا حکم والدین کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک۔ پھر اس کے بعد وَقُولُوا لِلنَّاسِ حسنا، لوگوں سے بھلی بات کرنا، طریقے سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، شرافت سے بات کرنا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قیام صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ۔ اب آپ انداز فرمائیں کہ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس دین میں بھی خلاصے کے طور پر یہی سب کچھ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے
کہ جتنی آسمانی شریعتیں ہیں، آسمانی شریعت کی بنیاد جو ہے وہ ہمیشہ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت پر ہوتی ہے، اور اس کے جو معروفات ہوتے ہیں، جو نیکیاں ہوتی ہیں، وہ عام طور سے مشترک ایک جیسی ہوتی ہیں۔ آپ جغرافیائی اعتبار سے، حالات کے فرق کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، پھر اللہ عز و جل سے زیادہ بندوں کی ضروریات اور ان کی کمزوریوں کو کون جاننے والا ہو سکتا ہے، اور اللہ کی ایک سنت شریفہ ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس پر، کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہی نہیں۔ اس کے اعتبار سے چند احکام میں تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن جو بنیادی احکام رہے ہیں، یعنی عقیدے کے اعتبار سے بھی، معاملات کے، جیسے نماز اور روزہ۔ نماز اور روزہ یہ ایسی عبادات ہیں جو قریب ساری امتوں کے ذمے فرض کی گئی تھی۔ اب یہ ہے کہ ان کی نماز کی کیا شکل تھی، ان کے کیا اوقات تھے، ان کے کیا مسائل تھے۔ ہمارے بعض لوگ اکثر آ کے سوال کرتے رہتے ہیں، فلاں امت جو تھی وہ کیسی نماز پڑھتی رہتی تھی، ان کا نماز کا کیا طریقہ تھا؟ تو عام طور سے میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں اپنی نماز درست کرنا ہے۔ جتنے دیر میں تم بنی اسرائیل کی نماز پوچھتے ہو، یا جتنی دیر میں قوم لوط کی نماز پوچھتے ہو، یا قوم سمود اور ان کی نماز پوچھتے ہو، اتنے دیر میں زیادہ بہتر ہے کہ اپنی نماز کے مسائل معلوم کر کے اپنی نماز کو درست کرو۔ یہ وہ نماز کیسے پڑھتے تھے، وہ صرف ہماری معلومات کے بڑھانے کے کام کی چیز ہے، اور ہم نماز کیسے پڑھیں یہ ہمیں عمل کر کے دکھانے کی چیز ہے، ہماری ضرورت ہے یہ۔ ان کی نماز ہماری ضرورت نہیں ہے، وہ تو تاریخ کا ایک حصہ بن گئے، لیکن ہماری نماز ہماری ضرورت ہے، اس کو درست کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو بجائے اس طرح کے غیر ضروری مسائل سے میں پڑھنے کے، آدمی ضروری مسائل میں اپنے اوقات کو لگائے تاکہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے مفید ہو۔ اب پہلی بات جو فرمائی کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ بنی اسرائیل سے بھی اس بات کا عہد لیا گیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنا۔ اللہ کی بندگی یہ عقیدہ توحید کہلاتی ہے، اور اللہ کی بندگی میں کسی بھی طرح کی کوئی قطر بے وقت، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ اور شرک ہر آسمانی شریعت میں، چونکہ ساری آسمانی شریعت کے مسائل، بنیادی مسائل ہمیشہ ایک جیسے رہے ہیں، تو شرک جو ہے وہ ہمیشہ ہر دور میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ گناہ، اور آدمی کو اللہ کی رحمتوں سے دور کر کے اس کی لعنتوں اور اس کے عذاب کا مستحق کر دینے والا گناہ ہے۔ قرآن پاک میں ایک سورۃ شریفہ کا نام سورۃ مائدہ ہے۔ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو۔ اس میں کہتے ہیں عیسیٰ روح اللہ، صاحب انجیل، اور جن کو اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مبعوث فرمایا، وہ اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، اعبدوا ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل تم بندگی کرو اس ذات کی جو میرا رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ پیغمبر ہمیشہ اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے، پیغمبر کبھی خود کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ معبود تھوڑی کہیں گے۔ یہ تو ان کے ماننے والوں کی خیانت ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو رسول اللہ تھے ان کو ابن اللہ بنا دیا، یہ ان کی خیانت ہے۔ تو انہوں نے کہا اعبدوا ربی و ربکم، تم اس رب کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی بھی طرح کا شرک کیا، اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا لے گا۔ یہ حضرت مسیح کے زبان سے اللہ نے کہلوایا، حضرت مسیح کی زبان سے۔ آپ کے اپنے ان کے خطبے کا، ان کی تقریر کا ایک حصہ جس کو سورہ مائدہ میں جوں کا تو رب تعالیٰ نے نقل فرمایا۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل سے ہم نے یہ عہد لیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنا، وبالوالدین احسانا۔ ٹھیک، یعنی یہ پوری جو یہ انداز ہے اس آیت شریفہ کا۔ دوسرے مقامات پر آپ دیکھیں کہ سورہ نساء کی ایک آیت
کا کچھ حصہ آپ کے سامنے اگر اللہ پڑھوا دے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، فرمایا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اس کے بعد قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ رشتہ، اور اس کے بعد پڑوسیوں کے ساتھ، نزدیک کا پڑوسی، دور کا پڑوسی، ہم مجلس جو تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور وما ملکت ایمانکم، اور جن پر تمہارے حکم چلتے ہیں، جو تمہارے زیر حکم ہیں، ان سب کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرتے ہیں۔ یہی حکم بنی اسرائیل کو دیا تھا، اور ٹھیک وہی احکام ہمارے لیے بھی ہیں کہ اللہ کی بندگی اور عبادت کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کا حق قرآن نے گنوایا ہے وہ ماں باپ کا حق ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ دیکھیے یہ دین جو ہے یہ دین اللہ ہے، اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے، اس میں حقوق مرتب کیے گئے۔ اس دین کی ایک تعریف، اس کی مختلف طریقے پر تعریف کی جا سکتی ہے۔ تو ایک تعریف یہ ہے دین کی کہ دین نام ہے ان مختلف حقوق کے ادا کرنے کا جو اللہ کے طرف سے اس پر عائد کیے گئے، جیسے اس پر ایک حق اللہ کا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرے۔ اس پر ایک حق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اور ان کا امتی ہونے کے ناطے اس کو اپنی آخری سانس تک ان کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ پھر اس پر دوسرے حقوق مرتب ہوتے ہیں، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، ہم وطن لوگ ہیں، دنیا کے سارے انسانوں کے حقوق اس پر مرتب ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے کہ اس کی ذات سے، اس کی وجہ سے کسی انسان کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ اس کا اپنا وجود، چونکہ یہ مومن کہلاتا ہے، لفظ مومن جو ہے اس کا معنی ہی امن دینے والا ہوتا ہے، اس کا نام مومن ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا وجود ایسا ہو کہ اس کے وجود سے یہ جہاں رہے اس کے اطراف و اکناف میں مکمل طور پر امن کا ماحول ہونا چاہیے۔ یہ اپنے آپ کو مسلم کہلاتا ہے، هو سماکم المسلمین، اس کے رب نے اس کا نام مسلم رکھا ہے، اور مسلم کا معنی ہی سلامتی دینے والا کا ہوتا ہے۔ اس کا وجود ایسا ہونا چاہیے کہ یہ جہاں پر ہو اس کے آزو بازو میں مکمل سلامتی کا ماحول، اور یہ کب ہوگا؟ جب ان مختلف حقوق کی ایک ایک شخص ادائیگی اپنے ذمے واجب کر لے گا جن حقوق کو اللہ نے اس کے ذمے عائد کیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ ماں باپ کا حق قرآن شریف میں اللہ کے حق کے فوراً بعد ہی گنوایا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے، یہ حکم فرما دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ ہو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور وہاں پر تو سورہ بنی اسرائیل میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا جو نقشہ کھینچا ہے، ذرا اس پر آپ اس کو یعنی اس کی لطافت دیکھیے، اس کی باریکی دیکھیے، اس کی نزاکت دیکھیے۔ ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا وہ دونوں یعنی ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کی منزل کو تیرے سامنے پہنچ جائے تو فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، انہیں اف بھی نہ کہنا۔ یہ اف کا لفظ جو ہے یہ عربی کا قرآن کا لفظ ہے۔ اف جو ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت شریفہ کی تشریح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اف کا لفظ ایسا ہے جو کسی کو تکلیف پہنچنے پر سب سے ہلکے سے ہلکا لفظ اف استعمال ہوتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر اس سے بھی کوئی ہلکا لفظ ہوتا تو رب کائنات نے اس لفظ کو یہاں پر استعمال فرمایا کہ جب ماں باپ تیرے بڑھاپے کی منزل کو پہنچ گئے تو انہیں اف بھی نہ کہنا، ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما،
انہیں جھڑکیاں مت دینا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ انتہائی اکرام کے ساتھ بات کرنا۔ اس لیے کہ آج وہ بڑھاپے کی منزل میں ہیں، ان کو معذوریاں، ان کو پریشانیاں درپیش ہیں، لیکن یاد تو کر کہ آج جتنے وہ مجبور ہیں گزرے ہوئے کل میں، اپنے بچپن میں تو اس سے بھی زیادہ مجبور تھا، اور تیری ان مجبوریوں میں انہی باہوں نے تجھ کو سہارا دیا تھا۔ یہی دونوں ماں باپ تیری زندگی کا سہارا بنے تھے۔ تو آج جو کچھ بھی ہے، یہ خیال کر کہ تیرے اس وجود کے پیچھے ان دونوں مرد اور خاتون کی قربانیاں ہیں، جس کی وجہ سے تو آج اس مقام پر پہنچا ہے۔ اب اگر ان کی وجہ سے کوئی اذیت اور تکلیف پہنچتی ہے تو اف بھی نہ کہنا، تیری زبان سے اگر ہلکا سا اف بھی نکل جائے گا، ان کے نازک دلوں پر ٹھیس پہنچ جائے گی۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکیاں نہ دینا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ انتہائی اکرام کے ساتھ بات کرنا۔ آج ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، یہاں پر ظاہر داری بہت زیادہ ہے، شعبدہ بازی بہت ہے، دکھاوا بہت ہے، بہت ٹیپ ٹاپ باہر بات کرنے کا انداز، اور پلیز اور تھینک یو اور یہ جھکاؤ، ایسا لگے کہ کتنا مہذب انسان ہے۔ اسی شخص کو جب گھر میں دیکھا جائے اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ تو ایسا لگتا ہے کسی جنگل سے آیا ہوا جانور ہے کیا۔ خوب سن لو اس بات کو کہ رب کائنات نے اپنے ماں باپ کو اف کہنے سے بھی منع کیا ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکیاں نہ دینا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تو جتنا زیادہ اکرام، جتنی نرمی اور شرافت کے ساتھ بات کرنے کا تجھ کو سلیقہ ہوگا، اس میں سب سے زیادہ سلیقہ تجھ کو اس وقت پیش کرنا ہوگا جب تجھ کو اپنے بوڑھے ماں باپ سے بات کرنی ہے۔ اور پھر آج اتنے ہی پر آگے نہیں، اتنے ہی بس نہیں کیا، فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے مہربانی سے پھیلا دینا۔ کل تیرا پورا بچپن ان کے بازو میں جھول کے گزرا ہے، آج وہ کمزور ہوئے ہیں۔ بڑھاپا جو ہوتا ہے، سورہ یاسین شریف کی ایک آیت، ارشاد فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اس کو تخلیق کے اعتبار سے الٹا کر دیتے ہیں۔ جب لمبی عمر ملی، بڑھاپا ملا، بڑھاپے میں وہ ساری معذوریاں اور کمزوریاں آدمی کو آ کر گھیر لیتی ہیں جس کو بچپن میں اس نے جھیلا تھا۔ تو ارشاد فرمایا کہ آج وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، انتہائی مہربانی کے ساتھ اپنی باہوں کو ان کے لیے وا کر دینا، کھول دینا، اور اپنے رب سے دعا کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب یہ دونوں میرے ماں باپ پر تو انتہائی مہربانی کا معاملہ فرما کہ جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی، انہوں نے اپنی ساری مہربانیاں، اپنی ساری قربانیاں، اپنے سارے ایثار کو مجھ پر برسا دیا تھا بچپن میں، اے میرے پروردگار تو ان پر اپنی رحمتوں کی بارش کر دے۔ یہ ماں باپ، ان کے ساتھ بدسلوکی احادیث مبارکہ میں، دیکھو یہ زمین جو ہے، یہ دنیا جو ہے، یہ دارالعمل ہے، دارالجزا جو ہے وہ آخرت ہے، لیکن بعض ایسے گناہ ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی ان گناہوں میں ملوث ہو تو اس کی سزا کا بعض حصہ اس دنیا میں بھی اس کو دیا جاتا ہے، اور اس میں دو گناہ یاد رکھے، ایک تو ماں باپ کو تکلیف پہنچانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور دوسرے قطع رحمی، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا۔ یہ دونوں ایسے گناہ ہیں جس کا، اور میں بہت ادب سے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ عموماً اللہ کا قانون ہے، یہ عموماً یہ ہوتا ہے جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی اولاد بھی اللہ کی توفیق سے ماں باپ کی خدمت گار ثابت ہوتی ہے۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے کسی نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس کے نتائج جو ہیں وہ بڑی حد تک اس کا کسی نہ کسی حصے کو آدمی دنیا میں دیکھ لیتا ہے۔
حدیث شریف میں ایک حدیث شریف جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے پیغمبر کی دعا اس کی امت کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ جس دعا میں جتنی زیادہ تاثیر ہوتی ہے، ہم لوگ صرف ایک پوائنٹ کو دیکھتے ہیں، ایک پلس پہلو جو ہے، مثبت پہلو، اس کو دیکھنے کے عادی ہیں، اس کا منفی پہلو بھی نظر میں رہے۔ اگر باپ کی دعا میں یہ تاثیر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اتنی تاثیر رکھتی ہے جیسے پیغمبر کی دعا اس کی امت کے لیے، تو یہ بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ اگر اللہ نہ کرے باپ کی زبان سے کوئی بد دعا کے الفاظ نکلے، وہ بھی تاثیر کے اعتبار سے پیغمبر کی بد دعا سے کم تاثیر نہیں رکھے۔ اس لیے ماں باپ کے حقوق، قرآن شریف نے ماں باپ کے حقوق کی حد کیا بیان کی، ذرا اس کا آپ انداز فرمائیں۔ سورہ لقمان جو ہے، یہ 21ویں پارے کی سورۃ شریفہ ہے، اس میں رب تعالی نے فرمایا کہ ہر حال میں تجھ کو تیرے ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے۔ ماں باپ کی اطاعت اولاد کے لیے ضروری ہے۔ کہاں تک اطاعت کرنی ہے؟ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر وہ دونوں تجھے اس بات کا حکم کریں، اس بات پر زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ شرک کر، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی مومن ماں باپ اپنی اولاد کو شرک کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ ممکن نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے اس آیت شریفہ کا کہ ایسے حالات ہوں کہ کوئی ایسا مومن بندہ ہو جس کے ماں باپ مشرک ہوں اور وہ اس کو شرک کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور شرک کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، تو رب نے فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا۔ پھر خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جا سکتی۔ جب وہ شرک کے لیے کہتے ہیں تو فَلَا تُطِعْهُمَا، وہاں ان دونوں کا کہا نہیں ماننا، اس لیے کہ شرک تو کسی قیمت میں مت کرنا، ماں باپ یا کسی کی اطاعت کا سوال نہیں پیدا ہوتا، لیکن وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، یہ اصل ہے۔ اور اس کے بعد بھی دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے رہنا، بھلائی کا معاملہ کرتے رہنا۔ اس کا معنی یہ کہ مشرک ماں باپ خدا نہ خواستہ کسی کے ہوں، اس نے بھی اپنے ماں باپ کی اطاعت شرک کو چھوڑ کر باقی سارے معاملات میں کرنا ہے، ان کا دل نہیں دکھانا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر مومن ماں باپ ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جس دولت سے اللہ نے مجھے اور آپ کو نوازا ہے، تو مجھے بتائیے کہ ہمارے مومن ماں باپ اور والدین کی فرمانبرداری ہم پر کس درجے میں جائز ہوگی، ضروری ہوگی۔ یہ ایک ایسا مضمون ہے کہ انشاءاللہ بعد کی آیتوں میں بھی آتا رہے گا اور اس کی مزید تشریح انشاءاللہ آتا رہے گا۔ خاص طور سے نوجوانوں سے میں کہتا ہوں، بہت دور دور کا سفر کر کے جاتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ پیر صاحب سے دعا کروانے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ فلاں صاحب سے دعا کروانے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑا جس کی دعا کا اثر ایک اولاد کے اوپر پڑ سکتا ہے وہ اس کے ماں باپ ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے ماں باپ کا تم نے دل دکھا دیا ہے، ان کو تکلیف پہنچایا ہے، دنیا کے کسی دعا کرنے والے کی دعا تم کو فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ اس لیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی دعا کو پیغمبر کی دعا کی طرح ارشاد فرما دیا، تو اس کے بعد باقی کیا رہے گا؟ آگے ارشاد فرمایا وذی القربیٰ، قرابت داروں کے ساتھ۔ قرابت داروں کے بارے میں ایک بات خیال رکھیں کہ جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں نا، یہ اللہ کی پسند کی ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں آج کل جو تہذیب جدید، یعنی جس کو ماڈرن سویلائزیشن کہا جاتا ہے، اس نے بہت ساری خرابیاں پیدا کی۔ اب کوئی ایک صاحب ہیں کسی خاندان سے، اللہ پاک نے ان کو پڑھا لکھا اور پھر اچھی ملازمت مل گئی اور کوئی اونچی پوسٹ پر چلے گئے، اس کے بعد اب ان کے خاندان میں، ان کے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں، جو کم علم ہیں، جو اسٹیٹس کے اعتبار سے ان کے اسٹیٹس سے ٹیلی نہیں ہوتے ہیں، اچھے نہیں لگتے۔ ارے ان کو میں چچا بتاؤں گا، ہیں سگے چچا، بے پڑھے لکھے آدمی، میں کیسا کوٹ پینٹ ٹائی میں گزرتا ہوں، وہ کرتا پاجامہ پہن کے گھومتے رہتے ہیں، وہ فلاں شخص میرا ماموں، اس کو کیسے میں بتاؤں لوگوں کو میرے ماموں ہیں، وہ کوئی دکھائی دیتے ہیں میرے ماموں، ان کو میں ماموں بتاؤں گا تو میری اسٹیٹس کیا رہ جائے گی؟ انتہائی جاہلانہ خیال ہے۔ آپ اس کی بنیاد ایک بات سمجھ لیجئے،
اللہ نے جن رشتہ داریوں کے بندھن میں مجھ کو جکڑا ہے یہ سب کے سب اللہ کی پسند ہے، یہ سب اللہ کی پسند ہے، اور اللہ کی پسند کو ناپسند کرنا اس سے زیادہ کوئی بد نصیب انسان ہو سکتا ہے؟ تو رشتہ داریوں کے حقوق، جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں خیرات، زکوٰۃ، جتنی بھی اس طرح کی خدمات ہیں، اس کے لیے حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا حق قرابت داروں کا ہے۔ فرمایا اپنے قرابت داروں کو یہ رقوم دی جائیں گی، فرمایا اس میں دوہرا اجر ملے گا، ایک تو اس صدقے کو ادا کرنے کا، زکوٰۃ کو ادا کرنے کا، اور دوسرے قرابت داری کے حقوق کے احترام کا، دو گنا ثواب۔ اس لیے کہ میرے قریب کے خاندان کے لوگ جو ننیال کے طرف سے، ددیال کے طرف سے یا سسرال کے طرف سے، کسی طرف سے میرے تعلق والے ہیں، وہ تو بیچارے بھوکے مر رہے ہیں اور میں دنیا بھر میں خیرات و صدقات بانٹتا پھر رہا ہوں، اس کو پسند نہیں کیا شریعت نے، بلکہ یہ کہ اپنے قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کا پہلے خیال رکھا جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا والیتامیٰ، یتیم کی تعریف خیال رکھیے۔ ہمارے یتیم جس کے ماں باپ مر گئے وہ یتیم، یتیم وہ نہیں ہے، شریعت کی زبان میں یتیم کہا جاتا ہے ایسا بچہ، ایسا نابالغ بچہ جس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ جائے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیے بچہ یہاں بچی، اس کی کفالت کی پوری ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ باپ کے سر ہوتی ہے۔ یہاں ایک بنیادی اصول بھی آپ یاد رکھیں کہ اس دین میں، اس اسلام میں، اس شریعت میں اللہ نے عورتوں کی کفالت یا بچیوں کی کفالت جو ہے وہ ان کے خود کے ذمے کبھی نہیں کیا۔ بچیاں جو ہیں، ظاہر ہے کہ یہ بچیاں بڑی ہو کے پھر آگے کی عمر میں وہ عورتیں ہوں گی، وہ کبھی کسی کی بیوی بنے گی، اس کے بعد پھر وہ بیوی بننے کے بعد پھر امی بنے گی، پھر اس کے بعد ساس بنے گی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ صنف لطیف جو ہے، خواتین کا طبقہ جو ہے، اللہ نے ان پر ان کی خود کی کفالت کی ذمہ داری کبھی بھی نہیں ڈالی اس شریعت میں۔ اچھا، اگر خدا نخواستہ کوئی خاتون کسی جائز ذریعے سے مال کمائے تو اس پر خدا نخواستہ فتویٰ ہے کہ وہ ناجائز ہے، ایسا ہرگز نہیں، لیکن اس کی کفالت جو رہے گی عورت کی وہ ہر حال میں مرد کے ذمہ رہتی ہے۔ جیسے ایک بچی ہے، وہ پیدا ہوئی، اس کا باپ اس کا کفیل ہے، بڑی ہوئی، بالغ ہوئی، اس کا نکاح ہوا، اس کا شوہر اس کا کفیل ہے، اس کے بعد اس کی آل اولاد اللہ نے دیا، اس کے بیٹے جو ہیں ان کے ذمے ہے کہ وہ اپنی والدہ کی کفالت کریں، اور پھر جیسے حالات آتے ہیں۔ ایک بنیادی اصول جو اسلام کا میں نے آپ سے عرض کیا وہ یاد رکھیں کہ عورت کے اوپر اللہ نے جس لیے کہ اتنی دوسری ذمہ داریاں اس کے اوپر رکھی گئی ہیں، سماج کو سنبھالنے کی پوری ذمہ داری عورت کی گود میں رکھی گئی ہے، اس لیے اس پر اس کی کفالت کا بوجھ شریعت نے نہیں ڈالا۔ تو یتیم جو کہا جاتا ہے اس بچے کو جس کے بلوغ کے پہلے اس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ جائے، بڑے حقوق ہیں ان کے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم، تم نے دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جو دین کا انکار کرتا ہے، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یتیم کو دھکے دینا، یتیم کی حق تلفی کرنا، یا کسی ایسے شخص کی ہمت نہیں ہو سکتی جو یوم الدین پر، انصاف کے دن پر، یا اسلام اور اس دین پر یقین رکھنے والا ہوں۔ والمساکین، مساکین مسکین کی جمع ہے، سارے محتاج، ہر طرح کے محتاج۔ اب میں ایک بات آپ سے پوچھوں کہ یہاں پر والدین کا ذکر کیا، قرابت داروں کا کیا، یتیموں کا کیا، مسکینوں کا کیا، اس میں آپ بنیادی بات یہ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کے لیے ایمان کی شرط نہیں ہے۔ حقوق انسانی یقینی طور پر ایمان والا اس کا ایک درجہ زیادہ حقدار ہوگا، لیکن جیسا میں نے درمیان میں عرض کیا کہ والدین مشرک ہوں تو بھی ان کی فرما برداری کی جائے گی، ان کو صرف شرک کے معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک اسی طرح قرابت دار مومن ہے، غیر مومن ہے، یتیم مسلمان ہے، غیر مسلمان ہے، مسکین مومن ہے، غیر مومن ہے، یہ انسانی حقوق جو ہے یہ سب کے سب انسانی حقوق کے لیے شریعت اسلامی نے ایمان کی شرط کبھی بھی نہیں رکھی ہے۔ یہاں میں آپ کو
میں کوئی مفتی ہوں نہیں، اور مسائل سے ہمارا یہ کہ ہر آدمی جو اپنے جس مسلک پر عمل کرتا ہے وہ بالکل خوشی سے کرتا رہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب جو ہے وہ اللہ کا ایک ایسا پیغام ہے جو صرف مسلمان کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے۔ اس لیے مسائل کے طور پر ہم مسائل میں کبھی انشاءاللہ اب جائیں گے نہیں، اور مسائل میں ہر آدمی اپنے مسلک پر عمل کرے، وہ آزاد ہے۔ لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو عمومی ہوتے ہیں، جیسے زکوٰۃ ہر ایک کو دینا ہے، تو زکوٰۃ اور صدقات، زکوٰۃ جو وہ فرض ہے، اور اس کے بعد جو دوسرے صدقات ہیں جیسے صدقات واجبہ ہیں، اور اس کے بعد صدقات نافلہ ہیں۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی حد تک تو وہ مخصوص ہے کہ وہ غیر مومن کو نہیں دی جا سکتی، لیکن اس کے ما سوا جو دوسرے صدقات ہوتے ہیں اس میں علماء نے یہ توسع رکھا ہے کہ اس میں مومن اور غیر مومن دونوں کو دیا جا سکتا ہے۔ اور بلکہ یہ کہ تبلیغ اسلام کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ ہے انسانیت کی خدمت، اور خدمت خلق وہ عنوان ہے۔ میں مثال کے طور پر آپ سے عرض کروں کہ کوئی شخص بھوک سے اس کا پیٹ جل رہا ہے، اور اس وقت آپ اس کو کتنی بھی بھلی باتوں کی نصیحت کیجئے، اس کے لیے ساری چیزیں جو ہوں گی وہ بے اثر ہوں گی۔ اس کے لیے کوئی چیز اگر اثردار ثابت ہوگی، چند روپیے خرچ کر کے اس کی پیٹ کی آگ کو بجھا دینا، اور جو شخص یہ کرے گا پھر اس کی وہ ساری باتیں سننے کے لیے بلا تکلف تیار ہو جائے گا۔ یہ خدمت خلق، یہ وہ حصہ ہے دین کا کہ پورا دین جو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج پوری دنیا میں جو اہل اسلام پائے جاتے ہیں ان کی بنیاد خدمت خلق، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو واضح فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں، اور اسی اخلاق عظیم کا نتیجہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا اتنا بڑا حصہ جو ہے وہ حلقہ بغوث اسلام پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں بھی ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔